Pakistan is in a state of mess. The economy is in the ICU, the politicians are at war, and the people are crying for help. Shifting focus to Pakistan, the country's economy is in a free-fall mode for many years. It has almost become impossible for a vast number of people to make ends meet, as the $6.5 billion loan program nears its scheduled expiry at the end of June. السلام علیکم دوستو، میرا نام ہے حسنین علی اور آپ دیکھ رہے ہیں پروفیسر ٹی وی۔ پاکستان کی معاشی صورتحال جس قسم کی بدحالی کا شکار آج کل دیکھنے کو مل رہی ہے وہ آج سے پہلے تاریخ کے اندر کبھی بھی نہیں ہوئی۔ انفلیشن تاریخ کی بلند ترین سطح پر ہے، امیر امیر ہوتا جا رہا ہے اور غریب غربت کی چکی میں پستا چلا جا رہا ہے۔ لوگوں کے پاس 2 وقت کی روٹی کے پیسے تک نہیں ہیں، بجلی کے بلوں میں بجلی کے خرچ سے زیادہ ٹیکس کے نام پر عوام کا خون چوسا جا رہا ہے۔ پٹرول کی قیمتیں تاریخ کی بلند ترین سطح پر ہیں اور ابھی مزید قیمتیں بڑھنے کی توقع کی جا رہی ہے۔ یہ حالات اس قدر تشویشناک بن چکے ہیں کہ لوگوں کے پاس جسم اور روح کے تعلق کو قائم کرنے کے وسائل تک نہیں۔ روزگار کے وسائل ختم ہو رہے ہیں، فیکٹریاں بند پڑی ہیں اور ہمارے ملک کا بڑا سرمایہ یوتھ ملک چھوڑنے پر مجبور ہو چکا ہے۔ لوگ نہ صرف خودکشیاں کر رہے ہیں بلکہ خود اپنے ہاتھوں سے حالات سے مجبور ہو کر خود اپنی اولاد کو قتل کر رہے ہیں۔ میں اپنے بچوں کی قسم کھا کے کہتی ہوں کہ میں نے بھائی یہ جب میں جاتی ہوں یہی بولتے ہیں آپ ہمارے ساتھ ایک ٹائم گزار لیں تو ہم سے پیسے لے لیں، تو بھائی ٹائم گزارنا کس کو کہتے ہیں؟ اپنی عزت کو آگے رکھ دو تو بھائی اسی تو 2,000 پھیلا کے اپنے بچوں کو کھلا دو۔ اگر بھائی یہ موت حرام نہ ہو تو یقین کریں میں اپنے بچوں کو بھی دے دوں کچھ اور خود بھی کچھ کھا لوں۔ اور یہ صرف بھائی بات وہی ہے کہ جسم بیچنے والی بات رہ گئی کہ اپنا جسم بیچ کے اگر بچوں کو کھلانا ہے تو اس سے بہتر ہے کہ بھائی انسان مر جائے۔ کرتے بھی دیکھتے ہیں، اللہ خیر کرے، جو بھی برداشت کر رہے برداشت کرنا پڑے گا۔ یہ تو معیشت ٹھیک ہے، دیکھیں جی یہ حالات ہیں، لوگ ایموشنل ہو گئے ہیں۔ 10 لاکھ ٹن چینی امپورٹ کرنے کی منظوری دے دی ہے۔ درآمدی چینی 220 روپے کلو میں دستیاب ہوگی۔ آپ کو آگاہ کر رہے ہیں چینی بحران کے حوالے سے خبر سامنے آ رہی ہے کہ ملک بھر میں چینی کا بحران سنگین ہونے کا خدشہ ہے اور حکومت نے 10 لاکھ ٹن چینی امپورٹ کرنے کی منظوری دے دی ہے۔ صرف پاکستان ہی نہیں بلکہ دنیا کے دوسرے ترقی پذیر ممالک مثلاً G20 ملکوں میں ترکی اور ارجنٹینا اس وقت سب سے زیادہ انفلیشن کا سامنا کر رہے ہیں۔ ترکی میں حالیہ انفلیشن ریٹ 57% سے زیادہ ہے اور جس میں گزشتہ چند ماہ سے کمی دیکھنے کو مل رہی ہے، جو یقیناً وہاں پر پولیٹیکل سٹیبلٹی اور اچھی اکنامک پالیسیز کو ظاہر کرتی ہے۔ گزشتہ کچھ عرصہ سے پاکستان میں انفلیشن ریٹ بڑھنے کو ہی مل رہا ہے اور اس کی وجہ کوئی اور نہیں مگر ہمارے ہاں ناقص پالیسیاں اور حکمرانوں کی عیاشیاں ہیں۔ کیونکہ ایسا ملک جہاں پر سود کا کاروبار عام ہو، جہاں پر تمام کا تمام اکنامک اور فائنینشیل سسٹم باہر سے ملنے والی امداد اور پالیسیز پر ڈیپینڈ کرتا ہو، جہاں پر حکمران حکومت کرنے آتے ہوں اور حکومت جانے کے بعد غریب عوام کے ٹیکس اور کرپشن کے پیسوں سے بیرون ملک عالی شان گھروں اور بنگلوں میں رہتے ہوں، وہاں حالات اس طرح کے ہونا کوئی عام بات نہیں۔ کیونکہ اس کی بہترین مثال ہمارے پاس حالیہ دیوالیہ ہونے والے ملک سری لنکا کی موجود ہے کہ کیسے وہاں پر افسر شاہی نظام نے آج اس کو مفلوج کر کے رکھ دیا ہے۔ یہ ہے اسلام آباد کی پرائم لوکیشن پر موجود پاکستان کے سابق وزیراعظم عمران خان کا گھر۔ حالانکہ وہ اس کی منی ٹریل کے ذریعے اسے ڈکلیئر کر چکے ہیں مگر یہ ہماری آج کی ویڈیو کا موضوع نہیں۔ یہ ہے بیریئر ٹاؤن لاہور کے اندر اونچی اونچی دیواروں پر مشتمل 25 کنال پر پھیلا پاکستان کے سابق صدر آصف الزرداری کا گھر بلاول ہاؤس۔ اور یہ ہے جاتی عمرہ رائے ون روڈ پر موجود عظیم الشان رقبے پر پھیلا پاکستان کے سابق وزیراعظم نواز شریف کا گھر۔ یہ ہے پاکستان کی سب سے بڑی 3 اہم ترین پولیٹیکل پارٹی جن کے رہن سہن اور عظیم الشان وسیع رقبے پر پھیلے گھر تو آپ نے دیکھ لیے ہیں، چاہے وہ حلال کے پیسوں سے بنے ہوں یا پھر حرام کے پیسوں سے۔ آئیے اس پر نظر ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں کہ ان اونچی محل کی دیواروں سے باہر کیا یہ لوگ کبھی غریب کی جھونپڑی کو بھی دیکھ سکتے ہیں؟ عوام کے ٹیکس کے پیسوں سے ہیلی کاپٹر اور مہنگی ترین سواریوں پر بھاری سیکیورٹی کے ساتھ سفر کرنے والے، اپنے گھروں میں بڑے بڑے دسترخوان سجانے والے، کیا کبھی اس بات کا بھی اندازہ کر سکتے ہیں کہ میرے ملک کے اندر کتنے ایسے غریب اور سفید پوش موجود ہیں جو کئی روز ایک وقت کا کھانا کھائے بغیر سو جاتے ہیں؟ بچوں کی بے حد اسرار اور روزگار نہ ہونے پر مجبور والدین حالات سے تنگ ہو کر اور اس پہ سونے پر سہاگا بھاری بجلی کے بل اور اس سے زیادہ لگائے گئے ٹیکس سے مجبور والدین نہ صرف خودکشیاں کر رہے ہیں بلکہ اپنے بچوں کو بھی مار رہے ہیں۔ اگر آپ اس وقت والدین ہیں تو یقیناً آپ اس تکلیف کا اندازہ کر سکتے ہیں کہ کس قدر تکلیف اور سخت دل کے ساتھ کوئی والد اپنی اولاد اور اپنی بیوی کو بھوک کے ڈر سے قتل کرتا ہوگا۔
ان تمام حالات اور مشکلات کی ذمہ داری یقینی طور پر حکومت پر بھی ہے، مگر کیا یہ سب کا سب الزام حکومت پر ڈال کر ہم اپنی ذمہ داری سے بری ذمہ ہیں؟ بڑے بڑے محلوں میں رہنے والے یہ لوگ الیکشن کے دنوں میں خوب پیسہ بہا کر عوام کو ایک چاول کی پلیٹ پر خرید کر ان سے ووٹ لے کر اپنی آنے والی نسلوں کے لیے بڑی بڑی جگیریں خریدتے ہیں، اور یہ سلسلہ نسل در نسل جاری رہتا ہے۔ سالوں سال غائب رہنے کے بعد الیکشن کے دنوں میں یہ لیڈر عوام کے اندر نکل کر ووٹ مانگتے ہیں، مگر وہاں بھی ان کی منافقت کا عالم دیکھیں کہ غریب عوام گرمی کے اندر اپنی روزی روٹی چھوڑ کر آتے ہیں، مگر پاپا کی پری اے سی کے سامنے کھڑی ہو کر خطاب کرتی ہے کہ کہیں اس کا میک اپ نہ خراب ہو جائے۔ جن لوگوں نے عام عوام کے سامنے جا کر ان کے ساتھ رہ کر ان کا درد اور ان کی تکلیف محسوس نہیں کی، کیا ان کو بھی کبھی اس عوام کی بھلائی کی فکر ہو سکتی ہے؟ مگر یہی حالات ہم عوام کی بددیانتی کو بھی دکھاتے ہیں، کیونکہ ہم ہی ان کو منتخب کر کے عوانوں تک پہنچاتے ہیں، اور اسی لیے جب تک یہ قوم اپنا رویہ نہیں بدلے گی، جھوٹ بددیانتی کو نہیں چھوڑے گی، غیرت مند نہیں بنے گی اور خدا پر ایمان لا کر حسینی کردار اپناتے ہوئے غلط کو غلط اور یزید کے خلاف نہیں کھڑے ہوگی، تب تک ان کے حالات نہیں بدلیں گے۔ آج جب ہمارا ملک تاریخ کی بدترین معاشی صورتحال سے گزر رہا ہے، تب ہمارے ملک کا سب سے قیمتی سرمایہ جنہوں نے اس ملک کے حالات کو بدلنا ہے، وہ خود ملک چھوڑ کر باہر جانے پر مجبور ہو گیا ہے، اور جو باقی ہیں وہ یا تو ٹک ٹاک پر ریلز بنانے میں لگا ہوا ہے یا کرکٹ کے میچ انجوائے کر رہا ہے۔ ایسے حالات جب آپ کا ملک ڈوب رہا ہو، تب کرکٹ، لاکھوں کی مالیت کے فری لیپ ٹاپس، فری میٹرو سروس جیسی سہولیات کیا آپ کا ملک افورڈ کر سکتا ہے؟ کیونکہ یہ سب کچھ حکمرانوں نے اپنی جیب سے تو دینا نہیں ہوتا، بلکہ ان کے لیے آسان سا حل IMF سے بھاری قرضے لے کر کچھ حصہ عوام کو فری سروسز کی صورت میں دے کر زیادہ حصہ اپنی جیب میں ڈال لینا ہوتا ہے، جس کا بوجھ ہماری عوام نسل در نسل سود پر سود کی صورت میں اٹھاتی ہے۔ اس لیے اب بھی وقت ہے کہ ہماری عوام ایک پلیٹ فارم پر آ کر اس مسئلے کو سنجیدگی سے لے، ورنہ ہمارا حال بھی سری لنکا کی عوام کی طرح ہی ہوگا۔ امید ہے ہماری آج کی اس ویڈیو سے آپ کو بہت کچھ جاننے کو ملا ہوگا۔ اگر ہاں تو ہماری اس ویڈیو کو لائک کیجیے۔ ملتے ہیں اگلی ایک ایسی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ نے کے بعد۔